إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان، خاصة إلى روح سيدنا المهاجر والله أحمد بن عيسى وسيدنا النبي المقدم محمد بن علي وعلى وأمه وعلى علمه ووصولهم وفروضهم ومن تسب إليهم وشيخهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأولياء والحبائب في هذه البلاد إندونيسيا، خاصة إلى أرواح أولياء تسعة ورسعة، وإلى أرواح ذوي الحب الواجب عليهم أجمعين، وخصوصا إلى أرواح سيدنا الإمام إلى أرواح سيدنا الإمام خاصة إلى أرواح الإمام الحبيب علي بن محمد العاشر صاحب سنة وولاده وذريته والشيخ وتلاميذه وأحبابه ومن انتسب إليه، وإلى أرواح سيدنا الإمام الحبيب علي بن علي بن الحاجي وأخيه الحبيب أحمد بن علوي، وإلى أرواح سيدنا الإمام الحبيب البادي بن أحمد السجاد القطب، وإلى أرواح الإمام الحبيب حسن الشاذلي، وإلى أرواح الحبيب أحمد بن طه الحجاج، وإلى أرواح الإمام الحبيب عبد الرحمن الكاف، وإلى أرواح الحبيب محمد الحجاج، وإلى أرواح سيدنا الإمام محمد المالكي، وإلى أرواح جميع الرجال والصالحين سائر الأعمال من شيخنا أجمعين، وإلى أرواح جميع الأولياء والصالحين في هذه البلدة أسماء من المشهودين والمنصورين من أهل السر أجمعين، وإلى أرواح جميع أسلافنا، خاصة إلى أرواح الإمام محمد الضماك الحاجم، وإلى أرواح سيدنا الإمام الشيخ محمد تحلان، وإلى أرواح سيدنا الوالد، وإلى أرواح جميع والدينا ووالديكم أجمعين، وإلى أرواح ذوي الحقوق الواجب علينا أجمعين من شيخنا وعلمنا، وذوي الحقوق الواجب علينا وجميع أهل السر عند الله، وأرواح جميع أهل القبول عند الله، وجميع أهل المحبة عند الله، وجميع أهل الصدق عند الله، أن الله يتغشى كل واحد منهم برحمة، وأن الله يجعل جلالته في الجنة، وأن الله يولد كل من حضرته من درجاتهم، وأن الله يرزقنا جميعا وأولادنا وأحبابنا وأصحابنا ومن معهم بهديهم من يجمع من بركته والأبد والصالحين ومن محبتهم من دم، وأن الله يغفر حظنا وعرضهم من بركة من اتباعهم ومحبتهم، وأن الله يصلح أعمالنا وأعمالهم وأعمالنا المحبين لنا بالظاهر والباطن، وأن الله يجعلنا وإياهم من الفائزين المقبولين المغفورين المقربين المحبوبين المتبعين لسيد المرسلين والأبرار، وأن الله يقضي الحاجات كلها، وأن الله يرفع الدرجات ويبدل السيئات الحسنات معا، وأن الله يرزقنا وإياهم جميعا أولادنا ومن يحبنا وحبنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وطوبة نصوحا وعملا صالحا مقبولا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا سهلا وفتالا وعنكم العافية، وأن الله يرحم المسلمين ويفرج عن المسلمين ويصلح المسلمين ويصلح من في صلاح يصلح المسلمين، وأن الله ينصر المجاهدين في البر والبحر والجبال أجمعين، وأن الله ينصرهم، وأن الله يحفظ المسافرين والحجاج والغزاة والمسافرين في البر والبحر والجبال أجمعين من المسلمين، وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا وعلى أحبابنا وعلى تلاميذنا من فتح العارفين، وأن الله يرزقنا وإياهم، وأن الله يرزقنا وإياهم من فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وأن الله يشفينا من جميع الأمراض، وأن الله يشفينا، وأن الله يشفينا ويشفي من جميع الأمراض، ويشفي أحبابنا من جميع الأمراض شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما على هذه النيات وعلى كل أعصابها جميعا، وعلى من وصفنا عليهم وعلى من معلومنا حسن الرضي وعلى من وصفنا أجمعين على نيتهم جميعا، وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان بظلمة الجهل للمستبصرين سراجا منيرا فما أعظمها من منة أكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز بها بجمعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه فينبسط بك فيه نور سر تعلقه به وحبه ويلتف بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين اتبعوا صحوة المدين بقربه وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوجهه وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم
المسلم عن شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتريحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شريح الأنام ولكن أنسني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته بالقول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بها وللحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها عظيمة فلعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Yeah.
السماوات والأرضون ومن فيهن
الترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود ذلك وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعب سبحان الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا هذا كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماق الممدود فحضر بضوئه الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبع الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
بحرف من
بحبك بائح وغربي بعد الدمع تجري دماؤه إذا رمت كتم الحب زادت صبابتي فزيان عندي بثه وخفاؤه أجب يا حبيب القلب دعوة شيق شكا رفح نار قد هوتها حشاؤه ومر ضيفك الميمون في قبلة العداء يمر بضرب زاد فيك بكاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه لي الله من حب تعسر وصفه ولله أمري والقضاء قضاؤه فيا ربي شرفني برؤية سيدي وأجر صدى القلب الكثير صداؤه وبلغ عليا ما يروم من اللقاء بأشرف عابد جل قصدي لقاؤه عليه صلاة الله ما هبت الصلاة وما أقرب الحاتي فقعد هداؤه مع الآل والأصحاب ما كان منشدون هو النور يهدي الحائرين ضياؤه والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala in'amihi wa ifdalih. Alhamdulillah ala ata'ihi wa ghufranih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalu ibadihi. Sallallahu wa sallama wa baraka alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ayyuhal ikhwan ويا أيها الأحباب ويا أيها الأصحاب أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله فإنه لا أشرف من التقوى ولا أجل من اتباع النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. Saudaraku, sahabat sekalian, jamaah, alhamdulillah malam hari ini Allah menghadirkan kita pada majelis yang mulia ini. Majlis yang dimuliakan dengan zikrullah, majlis yang dimuliakan dengan zikrul Nabi Muhammad SAW, majlis yang dimuliakan dengan niat-niat yang mulia, majlis yang dimuliakan dengan amal-amal yang mulia, majlis yang dimuliakan dengan hadirnya para malaikat Allah, majlis yang dimuliakan dengan hadirnya arwah-arwah orang yang salihin di dalam majlis semacam ini. Maka alhamdulillah
atas kehadiran kita di majelis semacam ini, dan kita memohon kepada Allah dengan segala kerendahan hati kita. Kita meminta dan mengemis kepada Allah dengan segala kefakiran kita. Mudah-mudahan majelis semacam ini selalu bisa kita hadiri, selalu kita bisa menikmati di dalam majelis semacam ini, sehingga kita mendapatkan tambahan iman, tambahan ihsan, tambahan cinta kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan tambahan cinta kepada Rasulullah, maka disitulah ukuran iman kita kepada Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu ketika, beliau menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah beriman kepada Allah dengan sempurna kecuali seseorang itu telah menjadikan kesenangannya dan kemauannya cocok dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan apa, saudaraku sekalian? Kalau kita ingin menandai dan kepingin mengetahui tingkatan cinta kita kepada Nabi, maka mudah caranya. Sampai di mana kita mampu menjadikan kesenangan kita, kemauan kita itu cocok dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik itu di dalam hal yang sifatnya ibadah, ataupun yang sifatnya itu muamalah, bahkan dalam adat istiadat dan cara hidup kita. Para sahabat Nabi dulu radhiyallahu anhu, mereka itu ingin sama dengan Nabi, ingin persis dengan Nabi, bukan hanya dalam ibadah, tapi di dalam cara hidup. Dari cintanya kepada Nabi, mereka itu bahkan kepingin cara berbicaranya niru Nabi Muhammad SAW. Cara duduknya kepingin niru kanjeng Nabi Muhammad. Cara di dalam apa saja, mereka selalu memotret dan selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak hanya ikut Nabi dalam hal ibadah, cara sholat, cara zakat, cara puasa. Itu jelas mereka orang yang terdepan dalam mengikuti Nabi. Tapi di atas itu mereka mengikuti Nabi di dalam cara hidup sehari-hari. Cara makannya, cara berpakaiannya, cara duduknya, cara bercandanya, semuanya dicocokkan dengan pribadi agung Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mengherankan apabila mereka itu memiliki tali hubungan dengan Nabi yang sangat istimewa. Maka tidaklah mengherankan apabila mereka itu memiliki hubungan ruh, hubungan batin yang sangat istimewa dengan kanjeng Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka di dalam setiap langkahnya, setiap gerakannya, yang menjadi kocok benggolonya, yang menjadi suri tauladannya, yang menjadi magnet setiap langkahnya adalah keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dahulu Rasulullah ibadahnya, bagaimana dahulu Rasulullah dengan keluarganya, bagaimana dahulu Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana Rasulullah dahulu dalam berdagang, bagaimana Rasulullah dahulu di dalam bergaul dengan anak-anak, di dalam berperang, semuanya ditulis dengan lengkap di dalam hadis. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang ditulis seluruh gerak-geriknya, ditulis seluruh tindak tanduknya secara lengkap seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita baca sejarah Nabi dari mulai kelahirannya sampai wafatnya, kalau kita baca sejarah hidup Nabi, bagaimana cara bangun tidurnya sampai tidurnya kembali,
Bagaimana dalam kehidupan yang pribadi, hal yang kecil-kecil, beliau memotong kuku, bagaimana beliau cukur rambut, bagaimana beliau mengerik bulu-bulu dalam tubuhnya, itu semuanya ternukil lengkap. Bagaimana kehidupan beliau dengan keluarga, bagaimana beliau sehari, bagaimana beliau berbicara dengan istri, semuanya lengkap dinukil. Bagaimana kehidupan beliau di luar, dengan sahabat, dengan pejabat, dengan raja, dengan bagaimana interaksi beliau dengan khalayak umum, semuanya dinukil lengkap oleh para ulama. Dan ini merupakan nikmat Allah untuk kita. Walaupun kita itu dengan Nabi jauh secara geografis, jauh secara historis, tetapi hati kita nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita nikmati majlis kita malam ini. Apakah majlis semacam ini bisa kita dapatkan di warung-warung atau restoran walaupun yang mewah, atau kita dapatkan di tempat-tempat khalayak umum? Tidak, saudara. Majlis semacam ini majlis khusus, nikmat dari Allah yang khusus untuk orang yang khusus. Karena itu Habib Ali dalam kitab Sintud Durar mengatakan apa? Maulid Sintud Durar ini aku tulis apa, kata Sayyidina Habib Ali? Tashwiqan lisani, untuk membuat kangen, untuk membuat rindu hati para pendengarnya. Rindu kepada siapa? Kangen kepada siapa? Kepada makhluk agung yang mulia, yang ruhnya suci, yang akhlaknya suci, yang wajahnya menyinari dunia ini, Nabi besar Muhammad SAW. Tidak semua orang dapat nikmat semacam ini. Bisa menikmati majlis zikir, majlis sholawat, majlis mengenang Rasul, majlis belajar memotret Rasul. Enggak semua dapat. Karena itu Habib Ali mengatakan tashwiqan lis-sami'in, dilanjutkan oleh beliau, min khawasil mu'minin. Yang bisa dapat nikmat di majlis semacam ini, yang merasakan cawan-cawan cinta yang diindarkan oleh malaikat-malaikat Allah di majlis semacam ini, siapa? Bukan sekedar orang mukmin, tapi orang mukmin yang istimewa, yang memiliki hubungan khusus jiwanya dengan Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Lalu Habib Ali mengatakan apa? Min khawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Dan majlis Sintud Durar, majlis mengenang sirah Rasul, sejarah Rasul ini adalah kebahagiaan bagi orang yang hatinya punya ikatan dengan Nabi Muhammad SAW. Allah sudah memuliakan antum, saudaraku sekalian, hadir di majlis semacam ini, maka harus ada satu nilai yang kita ambil, nilai hubungan yang khusus. Kalau kita dengan Nabi jauh secara geografis, kita di Semarang, Rasul di Madinah, jauh, tapi hati kita bisa menyambung, karena hati itu begitu hebat dan dia begitu elastis, dia begitu kuat menyambungkan kita dengan Madinah. Ketika kita berdiri uluk salam dengan Rasulullah, maka yakini Rasulullah menjawab salam kita, karena Rasulullah telah berjanji kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, "Ma minkum min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi fa arudda lahu salam." Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi kalau berbicara wahyu tidak pernah berbohong. Apa kata Rasulullah? Tidak ada seorang pun dari kalian di jagat manapun dia bersalam kepadaku kecuali aku menjawab salamnya, kata Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita mengatakan ya Nabi salam alaika, harus ada sebuah nilai hati kita menyambung dengan ruhaniyah beliau. Dan bayangkan jawaban Nabi, karena Nabi mengajarkan kepada kita menjawab salam itu wajib, maka tidak mungkin beliau tidak mencontohkan. Ketika kita bersalam kepada beliau, beliau menjawab salam kita.
Tetapi nilainya beda, saudara. Salam kita dengan Rasul dan salam beliau untuk kita. Kalau salam kita kepada Rasulullah sebagai ungkapan cinta, maka salamnya Rasulullah kepada kita di samping ungkapan cinta juga doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mendoakan Rasulullah seperti dalam bahasa Jawa muyani segoro. Tapi kalau kita mendapat doa selamat dari Rasulullah, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita. Kita sudah dapat doa selamat dari Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, karena itu majelis macam ini harus menjadikan satu kesempatan kita punya hubungan secara geografis dengan Rasul, walaupun jauh secara geografis, zahirnya, tapi maknawinya nggak jauh. Dengan cara apa? Ketika bersalam, maka hadirkan ruhaniyah Nabi Muhammad SAW. Karena itu dalam salat wajib, kita pun diajari untuk salam kepada Nabi. Ketika kita salat berbaca tahiyat, kita selalu membaca, dan itu hukumnya wajib. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam keselamatan semoga untukmu. Perhatikan lafaz untukmu. Semenjak Nabi Sugeng hidup, itu para sahabat kalau sholat membaca tahiyatnya dengan ucapan itu, salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Artinya Rasulullah hadir. Kalau seandainya Rasul tidak hadir, maka dengan kalimat untuknya itu untuk orang yang tidak terlihat. Tapi kalau untukmu, artinya Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah masih sugeng, masih hidup, hadir dengan fisik, dengan ruh. Setelah Rasulullah wafat, Kanjeng Nabi sedo kabundut, para sahabat kalau sholat tidak pernah merubah lafaz itu. Mereka tetap bersalam kepada Rasulullah dalam sholat mereka. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Salam, semoga keselamatan untukmu wahai Nabi. Para sahabat sudah tahu Nabi sudah wafat. Para sahabat Nabi sudah paham, ngerti Nabi sudah berpindah alam. Tapi mereka tidak mengganti lafaz itu dengan lafaz dia. Salam untuk dia, bukan. Tapi tetap dengan lafaz salam untukmu. Kenapa demikian? Karena akidah sahabat itu sama dengan kita. Kita sama dengan sahabat Nabi. Mereka itu meyakini walaupun Rasul wafat fisiknya, tetapi rohaniyahnya memenuhi jagat ini, nurnya memenuhi jagat ini. Di belahan manapun orang sholat, dia membaca salam dengan Nabi, maka Nabi menjawab salamnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah. Kita jauh dengan Rasulullah secara historis, betul. Nabi hidup di zaman berapa, kita di zaman berapa? Kita 1435 Hijriah. Tetapi kita dengan Rasulullah berjarak begitu dekat. Ketika kita ini membela Rasulullah dalam agamanya, ketika kita membela Rasulullah dalam sunnahnya, kita hidupkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, betapa dekatnya Nabi dengan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian rahimakumullah, dahulu diceritakan ada seorang ulama namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah gurunya Ibnu Athaillah, penulis kitab Al-Hikam yang sangat terkemuka di seluruh dunia. Dikatakan Abul Abbas Al-Mursi itu kadang-kadang beliau bertanya kepada para muridnya, para jamaahnya. Seminggu sekali ditanya, kalian wahai para teman, wahai sahabat, satu pekan ini ada yang mimpi Nabi? Mereka geleng-geleng, nggak ada. Wahai teman, ada yang mungkin tadi malam mimpi Rasul? Tidak ada. Apakah ada yang bulan ini mimpi Nabi? Nggak ada. Maka beliau berkata, Ibku ala qulubikum al-mayyitah al-munqati'ah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abul Abbas? Orang itu kalau melalui satu pekan nggak pernah mimpi Nabi, ditambah lagi satu bulan nggak pernah mimpi Nabi,
maka hendaknya dia menangisi hatinya yang terputus dari Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Abbas Al-Mursi, seorang murabbi, seorang pendidik yang sangat hebat. Kalau muridnya atau jamaahnya 1 bulan tidak ketemu Nabi, disuruh menangisi hatinya yang terputus dari Nabi. Keadaan kita lebih parah dari itu, saudara. Kita bertahun-tahun nggak mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, jangan-jangan Rasul nggak senang sama kita. Ini yang perlu kita prihatinkan, ikhwan. Karena itu majelis semacam ini harus menggugah makna cinta. Sebab iman kepada Allah nggak sempurna tanpa cinta Nabi Muhammad SAW. Nggak mungkin orang itu merasakan nikmatnya iman kepada Allah sebelum dia mencintai Rasulullah. Sebab pintu utama, pintu pokok untuk menuju Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Seluruh kaitannya dengan Allah itu pasti melalui Rasulullah. Coba dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Allah sendiri yang mengaitkan itu. Katakan, hai Muhammad, kalau kalian itu betul-betul cinta Allah, maka ikuti Nabi. Kaitannya dari Allah langsung Nabi. Lalu Allah mengatakan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Nabi. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Nabi, maka dia telah taat kepada Allah. Maka tidak mungkin terpisahkan antara taat kepada Allah dengan taat Rasulullah. Tidak mungkin terpisahkan antara cinta Allah dengan cinta Rasulullah. Maka sekarang ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah, tapi dia tidak suka Nabi dipuji, tidak senang Nabi dimuliakan, dihormati. Ini adalah iman yang lucu. Bukankah cinta itu memuliakan? Jenengan kalau cinta seseorang, bagaimana jenengan memuliakan dia? Subhanallah. Jenengan kepingin memberikan baju untuk dia yang terbaik, yang dia sunnah, yang dia senangi. Jenengan ingin memberi kepada dia dahar atau makanan yang mungkin terbaik yang dia senangi. Jenengan ingin memberikan dia yang dia mau. Jangan heran orang yang sedang cinta kepada seseorang, bajunya itu disimpan di dalam lemari. Karena yang dicinta ini sudah meninggal dunia, bajunya disimpan. Kalau dia kangen kepada ayahnya atau ibunya itu yang sudah wafat, dia cium itu baju ibunya, dia cium itu baju ayahnya, karena cinta. Orang yang sudah mencintai itu, maka akan menginspirasi dirinya berbuat yang terindah bagi yang dicintai. Begitu juga orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Lebih lagi, maka jangan heran ada sahabat Nabi dulu, saking cintanya kepada Rasulullah, dia kalau di rumah dia nggak kerasan, dia kepengen balik ke Madinah kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan heran kalau sahabat Nabi dulu ada yang mereka itu nggak rela apabila Nabi itu tersusup duri, nggak rela apabila Nabi itu diganggu, karena ini orang yang dia cintai. Jangan heran ada sahabat Nabi yang menyimpan jubahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dalam riwayat yang sahih diriwayatkan bahwa dulu seorang sahabat Nabi namanya Siti Asma, beliau seorang wanita. Siti Asma ini saudara-saudara, beliau menyimpan jubah Rasulullah, dimasukkan dalam peti, dijaga, dikasih wangi-wangian, dijaga di rumah. Ini jubah Rasul. Untuk apa? Kalau ada orang yang datang mungkin sakit kena gangguan makhluk halus, jin atau apa, atau orang sakit dengan sakit-sakit yang aneh yang lain, maka dikeluarkan jubah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu disiram itu jubah dengan air, dan air itu diminumkan atau disiramkan kepada orang yang terkena sakit itu, dan dengan barokah jubah Rasul orang ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokah jubah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini akidah sahabat. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini yang diwariskan oleh para ulama ahlul haq kepada kita, diwariskan oleh guru-guru kita kepada kita. Dan ini yang sesuai dengan ajaran akidah Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sekarang yang tidak paham cinta, dia bilang itu ini bid'ah. Dia bilang ini nggak ada tuntunan. Bagaimana nggak ada tuntunan? Ini hadisnya sahih dalam kitab Sahih Muslim, riwayatnya sahih yang melakukan sahabat Nabi. Mana lebih paham Anda atau sahabat Nabi tentang sunnah Nabi? Yang lebih paham siapa? Saudara-saudara, belajarlah kita makna-makna cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Dan waktu yang tepat untuk belajar cinta Nabi adalah di majelis macam ini. Kalau di majelis macam ini hati kita masih nyambung, kita bersolawat dengan khusyuk, bersalam dengan belajar menghubungkan hati kita kepada beliau, maka berbahagialah, masih ada kontak batin kita dengan Nabi Muhammad SAW. Dan itu artinya Rasulullah masih mau mengingat kita, Rasulullah masih ingat kepada kita, Kanjeng Nabi masih memperhatikan kita SAW. Dan kita dengan mengingat Rasulullah di majelis semacam ini berharap setrumnya itu tidak habis di sini. Kita diisi setrum ini mudah-mudahan masih berlanjut. Nanti kita pulang membawa semangat ibadah, kita pulang membawa semangat dakwah yang dahulu memenuhi jiwa Nabi SAW. Rasulullah siang malam pagi sore yang ditangisi itu umatnya, saudaraku. Siang malam pagi sore yang dipikirkan bagaimana Islam ini menyebar, bagaimana orang-orang ini selamat dari azabnya Allah, bagaimana manusia selamat dari siksa Allah, diajak kepada kebaikan pelan-pelan, dengan lembut, dengan sayang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Siang malam beliau pikirkan kita umatnya. Ketika diceritakan oleh hadis bahwa pernah suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu mendapatkan hadiah kambing ratusan, maka Rasulullah sibuk membagi kambing itu. Kirimkan kepada keluarga fulan, kirimkan kepada keluarga fulan. Sampai siang zuhur, Rasulullah selesai bagi, masuk ke rumahnya Siti Aisyah. Rasul duduk bertanya, ya Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan yang bisa kita makan? Siti Aisyah menjawab, ya Rasulullah, aku sudah menanti dari mulai pagi kau bagi-bagi daging, aku sudah nunggu-nunggu, barangkali kau kirim sedikit untuk rumah kita bisa masak. Sekarang nggak ada daging ya Rasulullah, sudah habis, kau sudah bagi semua, dan sekarang di rumah nggak ada apa-apa. Rasulullah bilang, lau dzakartini, kenapa kok kamu tidak mengingatkan saya? Saya lupa. Dari perhatiannya kepada umat sampai lupa keluarga sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pemimpin yang hebat. Ini pemimpin yang suci. Ini pemimpin yang diangkat mulia oleh Allah. Memikirkan umat lebih daripada keluarga bahkan dirinya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimahullah. Karena itu kita harus sedikit mengambil inspirasi. Maka kita harus menjadi di luar majelis ini sebagai pelanjut lesan dakwah Nabi. Kalau kita bisa ngajak dengan satu kalimat orang supaya bagaimana mau sholat, kita bisa ngajak orang supaya mau berjilbab, kita bisa ngajak orang supaya dia itu mau baca salawat, mau majelis pengajian, mau dia menjadi orang yang akhlak, mungkin dia sedang berseteru dengan saudaranya, nasihati untuk mengalah. Satu kalimat itu sudah melanjutkan dakwah Nabi. Itu bisa membuat Rasul cinta kepada kita Sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan remehkan ajakan yang baik walaupun satu kata. Apa kata Nabi? Ballighu anni walau ayat. Sampaikan dakwah yang baik, sampaikan ajakan kepada kebaikan, sampaikan ajakan kepada kemuliaan walaupun satu ayat. Ibaratnya satu kata yang baik kalau bisa kita sampaikan, sampaikan. Apalagi lebih daripada itu. Lihat oleh saudaraku,
panjenengan yang diberi oleh Allah keluarga. Bukankah keluarga itu ladang dakwah? Kalau kita hadir majelis macam ini pulang bisa cerita, wahai istriku, wahai anakku, ini tadi ada cerita begini, ada ilmu begini, sampaikan. Karena mereka ladang dakwah kita. Panjenengan diberi nikmat oleh Allah komunitas masing-masing, punya kelompok, punya grup, punya sahabat di Facebook, di Twitter atau di mana. Apakah itu bukan ladang dakwah? Setiap hari sampaikan dakwah. Siapa tahu satu kalimat mengenai hati, dia seperti panah nggak terduga masuk dalam satu tempat hati, dan hati itu digugah oleh Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humrin na'am. Kalau engkau bisa memberi petunjuk satu orang, bisa taubat, bisa mau sholat dengan petunjukmu, itu lebih mulia dari kau sedekah mobil yang paling mahal. Humrin na'am itu adalah unta yang paling mahal di zaman Arab. Kalau zaman sekarang mobil yang paling mahal kita sedekahkan, itu kalah pahalanya dengan kita berdakwah. Ada satu orang yang dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah merahmati kita rahmat yang khusus. Ya Allah, kami hadir di majlis ini karena Engkau menghadirkan kami, dan kami memohon kepadamu bertawassul dengan Rasulmu, manusia yang paling tercinta di sisimu. Ya Allah, kami yang hadir di sini yang berumur dosa, ampuni dosanya ya Allah. Yang berumur noda, bersihkan noda-nodanya ya Allah. Ya Allah, sambungkan hati kami dengan Nabi Muhammad. Jangan kau putus hubungan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun kami duduk di sini bersimpuh di hadapanmu dengan segala kekurangan, maka terimalah kami apa adanya. Karena apabila Engkau tidak menerima kami, maka betapalah kami merugi ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, pandanglah kami dengan mata cinta, pandanglah kami dengan mata sayang, karena kami orang-orang yang beriman dan percaya kepadamu ya Allah. Kami beriman dan percaya kepada Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami yang hadir di majlis ini ya Allah, yang memiliki hajat ya Allah, kabulkan hajatnya ya Allah. Kami yang sakit berikan sembuh ya Allah. Keluarga kami, teman kami, sahabat kami yang meminta doa dari kami, yang dalam kesulitan, mudahkan hajatnya ya Allah. Dan sahabat-sahabat kami yang pernah hadir di majlis ini, yang berbuat baik kepada kami, guru-guru kami, orang-orang yang telah berjasa kepada kami, berikan kepada mereka balasan yang terbaik ya Allah. Dan masukkan dari majlis ini kepada arwah guru-guru kami, arwah orang-orang tua kami yang telah wafat, yang telah berada di alam kubur. Masukkan dari majlis ini ya Allah, nur kepada majlis mereka. Engkau lapangkan alam mereka, Engkau angkat derajat mereka, dan kumpulkan kami dengan mereka kelak di surgamu bersama para nabimu, para walimu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, selamatkan kami dari fitnah zaman, selamatkan kami dari musibah dan bala. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa menjauhi maksiat. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa menjauhi dosa. Jadikan kami orang yang selamat dari fitnah dan kerusakan zaman ini ya Rabbi Allah. Ya Arhamar Rahimin, jagalah anak-anak kami, keluarga kami, dan istri-istri kami dari segala kerusakan, dari segala fitnah. Ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sempurnakan rahmat-Mu bagi kami, tambahkan hidayah-Mu bagi kami, tambahkan taufik-Mu bagi kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, hidupkan kami dalam sunnah Nabi-Mu, hidupkan kami dalam syariat-Mu, dan wafatkan kami dalam taubat kepadamu. Wafatkan kami dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam keadaan tenang, dalam keadaan Kau ampuni, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan Kau cintai, dalam keadaan Kau ridhai ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحينما صلى الله عليه وسلم من بعد أمه بغي رفع طرفه إلى السماء مضيا بذلك ربنا أن له شرفا على مسجده والسماء. وكان مقطوع بسيف الكونين من الشهور شهر الأول من الأيام يوم الاثنين وغادر إلى الجدي وقف في الحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مذكورا مفتوح السرة أولا ذلك للشرف عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل العبائد. وقال ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاعي رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعد يدي فسأل فسمعت قيلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فضاء لكما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى الفجرون. قال ثم ألبسته فأضجعته فلن أنسف أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قيلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم أعود الروح والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قيلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بل حتى كتبه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم تندمت السنة من عظيم القدسيات وبين الآية البينات بما يكفي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين ولايته في كله ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول الرحيم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد نصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما صدقا بثبته بطول الأمراض. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حفظا ورفقا. بصرهم فلا يقوم ولا يفعل إلا معروفا له الغرب السد والأرض المرتفع على الجد إذا دعوا المسكين وجابه إجابة معجلة وهو لم يشوق رحيم باليتيم والأرملة. وله معصوم الأخلاق الهيبة القوية التي ترتد منها خصائص الأولياء من البرية ومن الجد في ناصرة الطرق والمنازل وبعرف ذكره قد طيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه
وخلقه فشفي خصوصيا فما من خلق في البرية محمود إلا وهو مبارك عن سيد الوجود أجمل بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أو صفعة قد على مجدها أغلت على نجم السؤال عنانه وقد انبسط الموت في تسليم ما فات من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحصل مني أن أمسك عنة الأفلام في هذا المقام وضع السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يسر القبض كما يسر التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رسول الرحيم اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نظم الفكر من ذرائع الأوصاف المحمدية عرودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وأن على باب عزته تحد الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي يا الله وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمين الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر درس من ذلك في عبادك وكان سائق سرسالك لأهل بدارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل
بعيني عنايتك وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتكلماتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تغافر المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأجره وله وطهره وعم ببركته واشرب بهديه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات والهم راية القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأمطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين
والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.